إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور فضیلت کو پوری کائنات پر آپ کے قدموں سے معطر کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہاں کے لیے اللہ نے اس نبی کو باعث رحمت بنایا ہے. مدینۃ المنورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب تشریف لائے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ آپ ٹھہرے. روایت کے مطابق 7 ماہ تک آپ ان کے گھر پہ رہے. انصاری آپ کی بار بار خدمت کرتے رہے، مہاجرین آپ کی خدمت کرتے رہے. یہ گھر بھی اپنی خوشیاں سمیٹتا رہا، مگر یہ 7 ماہ رسول اللہ یہاں رہے. آگے آپ نے اگلی کوشش یہ کی کہ جس جگہ پہ مجھے جانے کا حکم دیا گیا ہے وہ اصل میں مدینۃ المنورہ ہے. وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوششیں فرمائی، اور اس کے بعد اپنا ایک حجرہ جس کے اندر آپ رہائش پذیر ہو سکیں اس کے لیے کوششیں فرمائی. یہ وہ پہلی مسجد تھی مدینۃ المنورہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے بننا شروع ہوئی، جس کو مسجد نبی کہا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر سے پہلے بھی یہاں پر ایک صحابی تھے جن کو ابو امامہ اسعد بن زرارہ کہا جاتا تھا. وہ یہاں پر 2 یتیم بچوں کے وارث تھے اور کفیل تھے. جب یتیم بچے سہل اور سہیل تھے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد نے وراثت میں جو جگہ ان کو دی وہ مسجد نبی کی جگہ تھی، اور ان کا چچا ابو اسعد بن زرارہ ان کی کفالت کرتا تھا اور وہاں پر جا کر چھہارے سکھاتا تھا. دھوپ لگتی تھی، چھہارے سوکھتے تھے. مدینہ میں وہ جگہ ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں پہ لوگ آ کر دھوپ لگاتے تھے، اور بڑی پر رونق جگہ تھی جہاں پہ عورتیں آ کر اپنی تمام چیزیں خشک کیا کرتی تھی. اور یہ خوبصورت میدان اس کے مالک سہل اور سہیل تھے، اور ان کے چچا ابو امامہ اسعد بن زرارہ تھے. اپنے ان بچوں کو بڑی دیکھ بھال سے رکھا، ان کے حقوق کی تربیت کی اور ان کی تمام چیزوں کی وراثت سونپی. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کسی یتیم کا وارث بننا پڑ جائے یا اس کا کفیل بننا پڑ جائے یا اس کی دیکھ بھال کرنی پڑ جائے، سمجھ جاؤ کہ آج تمہارے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں شروع ہو گئی. یتیم سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی کوئی انتہا نہیں تھی. عید الفطر میں بھی آپ نے یہ واقعات سنے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی یتیم سے پڑا. حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اما عائشہ سے کہا کہ آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور محمد الرسول اللہ اس کا باپ ہے. تو اس کو کپڑے پہنا، نہلا دھلا، جوتیاں بنا. علماء نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ میں عید کے لیے جا رہے تھے. راستہ میں جو یتیم بچہ آپ کو ملا، حضور وہیں سے گھر واپس آ گئے، اور اس کے بعد ایک دم سے اس کے کپڑے بن جانا، جوتی تیار ہو جانا، ٹوپی اس کو لگا دینا، پورا لباس اس کا تبدیل کر لینا. آپ خود سوچیں کہ پہلے سے وہ کپڑا تیار نہیں تھا، نہ وہ جوتی تیار تھی، نہ وہ ٹوپی تیار تھی. حضرت عائشہ نے کتنی محنت کے ساتھ، کتنی جد و جہد کے ساتھ، کتنی مشقت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی عقیدت کے ساتھ اس یتیم کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ چند منٹوں کے بعد ایک معجزے کے طور پہ اس یتیم کے کپڑے بن گئے، جوتی آ گئی، سب کچھ آ گیا. حضور تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر جس وقت باہر جانے لگے، جن بچوں نے اس بچے کو چھیڑا تھا اب ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا کہ دیکھو نبی نے ان کو پکڑا ہے، ہمیں نہیں پکڑا.
کوئی تیاری نہیں تھی، فرشتوں کے طرف سے اللہ نے تیاری کروا دی، یتیم کو تیار کر کر حضور مسجد نبی میں لے گئے، یتیم کے حق بھی بیان کر دیے اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یتیموں کے حق کو کھانا حرام، یأکلون فی بطونہم نارا، یتیم کے مال کو کھاؤ گے اپنے پیٹ میں آگ بھرو گے۔ آج یہ نظریہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، رسومات جاہلیت وہاں پہ آتی ہیں، لوگ کھلانا پلانا کرتے ہیں، دیگیں کھانے سب کچھ بنتے ہیں، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے مال میں سے اتنے پیسوں کا چیک کاٹ دو کیونکہ اس کے اوپر یہ خرچہ ہو گیا ہے۔ یہ خرچہ مرنے والے کا نہیں تھا بلکہ مرنے والے کے بچوں کا خرچہ ہے، اس کی بچیوں کا خرچہ ہے، یتیموں کا خرچہ ہے۔ جو آپ کھائیں میں کھاؤں وہاں پہ ٹھہریں، جو کچھ پکے جو کچھ کھائیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ مرنے والے کے پیسے تھے ہم نے اس میں سے کھا لیا، جب وہ مر گیا روح پرواز کر گئی، اب یہ پیسہ یتیم کا ہے، پیسہ بچی کا ہے، پیسہ بیٹے کا ہے، پیسہ بیوہ کا ہے، اس پیسے کو اپنی رسم کے اندر استعمال کر کر امیر لوگ جو کھاتے ہیں وہ حرام ہے۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اگر بھائیوں نے کوئی دعا کرنی ہے، 2-3 دن مسنون تعزیت کرنی ہے، بھائی آپس میں پیسے جمع کریں، کزن آپس میں پیسے جمع کریں، چاچا تایا پیسے جمع کریں، دوست احباب پیسے جمع کریں، کر کر ایک اجتماعیت کے ساتھ 3 دن کی تعزیت میں دور سے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر چیک کاٹ کر اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا اور 50,000 نکال کر وہاں سے لے لیا کہ ہم نے بیگ پکائی تھی، کھانا کھلایا تھا، کفن کیا تھا، دفن کیا تھا، اس رات کو خرچہ کیا تھا، یہ لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، کھلانا بھی حرام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یتیموں کے ساتھ جس شفقت کا معاملہ کیا جاتا، یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ جس محلے میں گھر میں یتیم نہ ہو اس پہ اللہ کی رحمت کبھی متوجہ نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے یتیمی کی صورت میں دنیا میں بھیجا، جن کو سورج جھک کر دکھائے، چاند جھک کر دکھائے، جو چاند کو 2 ٹکڑے کرنے پر بھی قادر ہو جائیں، معراج تک پہنچ جائیں، جنت کی نعمتوں تک پہنچ جائیں۔ بنی اسرائیل کو خدا آسمان سے اگر رزق اتار کر زمین پہ دے سکتا ہے، میرے نبی کو بھی دے سکتا تھا، لیکن رسول اللہ کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا، غریبی کی حالت میں پیدا کیا، مسکینی کی حالت میں پیدا کیا۔ جب اٹھے ہیں تو ماں نہیں، 6 سال کے ہوئے ہیں تو دادا باپ ان تمام کی تمام صحبتوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بچپن میں نہیں، 6 سال میں والد نہیں، پھر تمام کے تمام والدہ والد سب کچھ چلے گئے، ایک یتیم بچے کو دنیا میں کتنی بلندی اللہ نے عطا فرمائی۔ 2 بچوں کی زمین تھی، سہل سہیل، ان کے کفیل ابو اسعد بن زرارہ تھے، وہ یہاں پر ویسے ہی عارضی مسجد بنا کر نماز پڑھتے تھے، جمعہ فرض نہیں تھا مگر وہ جمعہ بھی ادا کرتے تھے، لوگ آ کر مسجد نبی کی اس جگہ پر ویسے ہی نماز میں شرکت کرتے تھے، عورتیں آ کر یہاں پر دعائیں کرواتی تھی۔ حضور کی مسجد بنانے سے پہلے بھی وہاں پر نظام مسجد کا تھا۔ ابو اسعد بن زرارہ جس وقت دنیا سے انتقال کر گئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو غنی کی رحمت کرے، یہ وہ شخص تھا جس نے نبی کے مدینہ میں آنے سے پہلے نماز کو شروع کیا، اقامت کو شروع کیا، صفوں کو بنایا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ مکہ میں دین جو آیا، اس نے دور دور بندے بھیج کر دین کو سیکھا، بندوں کو بھیج کر کلمے کو سیکھا، بندوں کو بھیج کر نماز کو سیکھا، بندوں کو بھیج کر صفوں کی ترتیب سیکھی، بندوں کو بھیج کر مسجد کا نظام سیکھا۔ اور یہ مبارک شخص تھا جس نے یتیم بچوں کی زمین کو ہتھیایا نہیں، کھایا نہیں، کھلایا نہیں، بیچا نہیں، فروخت نہیں کیا، دغا نہیں کیا، بازی نہیں کی، کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان یتیم بچوں کی زمین پر لوگ کھجارے خشک کرتے تھے، چھوارے خشک کرتے تھے اور یہ کرایہ لیتے تھے، کرایہ لے کر بچوں کو پالتے تھے اور اس جگہ کے اوپر عارضی مسلح بنایا تھا کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا جائز نہیں تھا۔ حکومت کی اجازت کے بغیر حکومت کی جگہ مسجد بنانا جائز نہیں، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پہ مسجد بنانا جائز نہیں، اس لیے شرعی مسجد تو وہ نہیں تھی مگر مسجد تھی، نماز ہوتی تھی، دائیں طرف جو جگہ بچ گئی تھی وہاں پہ چھوارے خشک کیے جاتے تھے، لوگ اس کا کرایہ دیتے تھے،
یہ ان بچوں کی کفالت کرتے تھے، ان کو لکھاتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے۔ سہل نام تھا، سہیل نام تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی نگاہ اس زمین کے ٹکڑے پہ پڑی۔ مسجد نبوی اللہ سب کو لے جائے، سب کو دکھائے، سب کو بٹھائے، سب کو وہاں پہ نماز پڑھائے، سب کو وہاں پہ کھڑا کرے، سب کو آقا کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے، سب کو اس کی مسجد کے اندر، اس کے مصلی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شہادت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ رسول اکرم علیہ السلام کی اس مسجد کے اندر زیب و زینت بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، دسترخوان اللہ کا ہر وقت بچھا ہوا ہے، جو وہاں پہ جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب سے دعا کرا کرو کہ اللہ ہمیں مسجد نبوی کی موت عطا فرمائے، اگر نہیں تو کسی نہ کسی مسجد کی موت عطا کر دے۔ مسجد کی موت کے لیے صحابہ تڑپتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے دعا کر دی تھی، اللہ اگر میں بازار جاؤں میری موت نہ آئے، گھر جاؤں موت نہ آئے، کسی میدان میں جاؤں موت نہ آئے، موت آئے پیارے حبیب کی جگہ پہ آئے، موت آئے مدینہ کے اندر آئے، موت آئے مسجد کے اندر آئے۔ حضرت عمر نے دعا کر دی تھی، اللہم ارزقنی شہادتن، اللہ مجھے شہادت بھی دے، واجعل موتی فی بلد حبیبک، اپنے حبیب کے شہر میں موت عطا کر دے۔ حضرت عمر کو بھی جو زخم لگا تھا وہ رسول اللہ کی مسجد نبوی کے ممبر کے پاس مصلی پہ لگا تھا۔ مسجد نبوی ہمارے نبی نے جب جگہ دیکھی، مسجد کے لیے جگہ پسند آ گئی، چہرہ حشاش بشاش ہو گیا، نبی کی رنگت میں فرق آ گیا، نبی کی خوشیاں بڑھ گئی۔ نبی کے صحابہ کے لیے عیدگاہ بھی وہی ہوتی ہے، بازار بھی وہی جگہ ہوتی ہے، تجارت بھی اس جگہ پہ ہوتی ہے۔ صحابی کے لیے مسجد سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہوتا۔ نبی نے چاہا اس جگہ مسجد بنانی ہے، 3 صحابی کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں انشاءاللہ مسجد بنانے کے لیے اپنی ممکن کوشش کروں گا۔ ابو ایوب انصاری گھر سے نکل گیا، اسد بن زرارہ گھر سے نکل گیا، حضرت غفرہ جو وہ گھر سے نکل گئے، تینوں ان بچوں کے پیچھے چل دیے۔ پہلے تو بچے مانتے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے منوایا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے انہوں نے بچوں کو پیسے دیے، اپنی جیب سے دیے، جیب سے دینے کے بعد بچوں سے یہ بات منوا لی گئی کہ تمہاری زمین مسجد کے لیے دے دی جائے مگر خریدی جائے گی، وقف نہیں ہوگی، اللہ کے نبی قیمت ادا کریں گے، بچوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ قیمت اس کی 5 دینار تھی جو کہ لاکھوں روپیہ آج بھی بن سکتی ہے، قیمت اس وقت 5 دینار کی جگہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دگنی قیمت دوں گا۔ مسجد کی جگہ قیمت دگنی دوں گا تاکہ یتیم کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اپنے کھانے کے لیے نہیں تھا مسئلہ، اپنا پلاٹ نہیں تھا، اپنی زمین نہیں تھی، اپنا گھر نہیں تھا، یتیم بچوں کی زمین تھی، مگر احتیاط یہ تھی اس جگہ بے شک اللہ کا گھر کیوں نہ بن جائے، مگر یتیم کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے گا خدا کی قسم قیامت کے دن میں پکڑ میں آ سکتا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو، قیمت کا اندازہ لگاؤ، جو قیمت ہوگی محمد الرسول اللہ اس سے ڈبل قیمت ادا کریں گے۔ سہل سے بات ہو گئی، سہیل سے بات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ خوشی سے سماتے نہیں تھے کہ اس جگہ پر مسجد بن جائے، مدینہ المنورہ مرکز بن جائے، ایک آبادی لگ جائے، ایک رونق لگ جائے، مسجد کے ساتھ دل لگ جائے، اٹک جائے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ 7 بندے قیامت کے دن عرش کے نیچے اللہ کے سائے کے اندر کھڑے ہوں گے، جس وقت دھوپ انسانوں کو ستا رہی ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، ہر بندہ اندر سے کڑا جائے گا، گوشت پگھل جائے گا، ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گی، پیشانیوں تک انسانوں پسینوں کو ڈوبا جائے گا اور پسینوں میں ان کے پاؤں تمام چیزیں ڈوب جائیں گے۔ اس وقت ایک انسان ہوگا جس کو اللہ کا اشارہ ہوگا کہ اے فرشتوں اس کو اندر کھڑا کر دو اور اس پر اللہ کی طرف سے سایہ کر دو۔ عرش میں سایہ مل جانا، عرش میں اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے، عرش میں چھتری مل جائے، اللہ کے اس آخری دن کے اندر چھتری مل جائے، حشر کے دن سایہ مل جائے، حشر کے دن سکون مل جائے، حشر کے دن پیاس ختم ہو جائے، حشر کے دن سورج کی تپش سے بن جائے، اللہ رب العزت وہ سب کو نصیب فرمائے۔ ایک وہ بندہ ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد،
وہ بندہ جس کا دل اٹک گیا، مسجد میں جم گیا، مسجد میں ٹھہر گیا، مسجد میں محبت میں آ گیا، مسجد میں رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل اٹک جائے، جم جائے، جڑ جائے مسجد کے اندر، مسجد سے جائے تو غمگین ہو جائے، مسجد میں آئے تو خوش ہو جائے، مسجد سے جائے تو رونا شروع کر دے، مسجد میں آئے تو ہنسنا شروع کر دے، مسجد کو ماں باپ سے بھی زیادہ محبت دینے والا ہو، اللہ اس بندے کو عرش کے نیچے حشر کے میدان میں سائے کے اندر جگہ عطا فرما کے فرشتوں کے ذریعے اس پہ سایہ کروائیں گے، اور جب تک حساب نہ ہو، کتاب نہ ہو، جنت نہ کھلے، امت نہ جائے، اس وقت تک اللہ اس کو اس چھتری کے نیچے رکھے۔ قلبہ معلق فی المسجد، دل مسجد میں چمٹ جائے، جسم نہیں، مجبوراً بھی بندہ آ جاتا ہے، دکھلاوے کے لیے بھی آ جاتا ہے، نماز کو سستی سمجھ کر بھی آ جاتا ہے، بوجھ سمجھ کر بھی آ جاتا ہے، یہ کہہ کر کے پڑھنی تو ہے، پھر بھی وہ مسجد میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، نماز تو پڑھ لی، 20 منٹ 15 منٹ ہو گئے، مگر رجل قلبہ معلق فی المسجد، جس کا دل چمٹ جائے، جس کی ذات چمٹ جائے، جس کی محبت چمٹ جائے، جس کی صفت یہ ہو جائے کہ ہر بندہ اس کو پوچھے بھائی کہاں ملے گا بندہ؟ گھر پہ ہے؟ جی گھر پہ نہیں ہے۔ بھائی کہاں ملے گا؟ اب دیکھیں یہ جواب کیسے جواب ہے، کدھر ملے گا؟ گھر پہ نہیں تو کدھر ملے گا؟ اگر صحابہ کرام کے گھر کا کنڈا کھٹکتا تھا، گھر میں ہیں، گھر میں نہیں، کہاں پہ ہیں؟ صحابہ جہاد میں ہیں، دوسرا گھر میں ہے کہ نہیں؟ کہاں پر ہیں؟ صحابہ ہجرت کر کر ابو بکر کی صورت میں مدینہ چلا گیا، ابو جہل نے کنڈی کھٹوائی، ابو بکر کدھر گیا؟ پتا چلا کہ وہ تو ہجرت کر کے چلا گیا، صحابہ کا دروازہ کھٹکتا تھا، ہاں بتاؤ صحابی موجود ہے؟ کہا جاتا تھا نہیں، پوچھا جاتا تھا کہاں گیا؟ پتا چلتا تھا وہ نماز کے لیے گیا، پھر کنڈا کھٹکتا تھا، صحابی گھر میں ہے، کہتے ہیں گھر میں نہیں، کہاں چلا گیا؟ زکات دینے چلا گیا، پھر کنڈا کھٹکتا تھا، صحابی کدھر گیا؟ پتا چلتا صحابی فلاں جگہ پہ چلا گیا ہے، وہاں پر دو لڑنے والوں میں صلح کروا رہا ہے، پھر کنڈا کھٹکتا تھا، صحابی کدھر گیا؟ پتا چلتا ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا، پھر کنڈا کھٹکتا تھا، صحابی کدھر گیا؟ پتا چلتا تھا وہ جنگ احزاب کے اندر، احد میں، بدر میں رسول اللہ کا دفاع کرنے چلا گیا، پھر اگر صحابی کا کنڈا کھٹکتا تھا، کوئی کہتا تھا مکہ کی مسجد میں ہوگا، کوئی کہتا تھا مدینہ کی مسجد میں ہوگا، کوئی کہتا تھا مسجد اقصی میں ہوگا۔ اپنے گھر کی حالت بھی ایسی بناؤ، کنڈا کھٹک جائے، گھر میں ہے تو مل لو، گھر میں نہیں ہے، اگلا سوال ہمارا کیا ہوگا کہ گھر والا کدھر ہے؟ ایسی صفت بناؤ کہ بیوی کے منہ سے نکلے کہ مسجد میں ہیں یا مسجد میں ہوں گے، مسجد میں ہیں یا مسجد میں ہوں گے، بیوی بھی سمجھے کہ میرا گھر والا جاتا ہی مسجد میں ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر فارغ بھی ہے تو مسجد میں ہوگا۔ آج کل بیویاں کیا کہتی ہیں؟ دوست کے ساتھ گیا ہوگا، نشے کے لیے گیا ہوگا، کسی بینک میں گیا ہوگا، کسی کاروبار پہ گیا ہوگا، نعوذ باللہ جو اپنی بد نگاہی والا ہے، کسی لڑکی کے پیچھے گیا ہوگا، جو زنا والا ہے زنا کی منڈیوں میں ہوگا، جو شراب کا عادی ہے وہ شراب کی منڈیوں میں ہوگا، جو ڈاکو ہے وہ ڈکیتی پر ہوگا، جو چور ہے وہ چوری پر ہوگا، جو ماں باپ کو مارنا چاہتا ہے وہ ان کے قتل کے در پہ ہوگا۔ یہ جواب مسلمان کی بیویاں دے، یہ ان کی شایان شان نہیں ہے، جواب یہ ہونا چاہیے حلال تجارت کے لیے گیا، زکات دینے گیا، ہجرت کرنے گیا، جہاد کرنے گیا، مسجد میں گیا، مدرسے میں گیا، دین کی محفل میں گیا، صحابی کا جب سوال ہوتا تھا، صحابی یا مسجد میں ہوتا تھا یا مدرسے میں ہوتا تھا یا جہاد میں ہوتا تھا یا زکات میں ہوتا تھا یا ماں باپ کی خدمت میں ہوتا تھا یا مسلمانوں کے اختلاف دور کرنے کے لیے ہوتا تھا یا کسی انسان کو رسول اللہ سے ہٹانے کے لیے ہوتا تھا، حضور کا دفاع کرنا چاہتا تھا، یہ صحابہ کی زندگی۔ قلبہ معلق فی المسجد، دل اٹک جائے، ذات اٹک جائے، ساری چیزیں اٹک جائیں مسجد کے ساتھ۔ بالآخر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں کامیاب ہو گئی، سہل نے ہاں کر دی، سہیل نے ہاں کر دی،
ابو ایوب انصاری بھاگتے ہوئے آئے، دروازہ کھٹک گیا، یا رسول اللہ سہل مان گیا، اللہ کے نبی سہیل مان گیا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، اے اللہ ان یتیموں کو بھی اپنے عرش پہ خوبصورت جگہ عطا کرنا، اے اللہ ان کی ہاں کو قیامت کے دن جنت کی ہاں بنا دینا۔ اور اس کے بعد جن صحابہ نے کوششیں کر کر ان بچوں کو منوایا تھا، میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے ان صحابہ کے لیے بھی دعائیں کر دی، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری میرے نبی کو لے کر سہل سہیل کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی پیشانیوں پہ بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو پکڑا، ایک طرف سے ابو ایوب انصاری نے، دوسرے بچے کے ہاتھ کو رسول اللہ نے، دونوں بچوں کو لے کر مسجد کی زمین کے قریب آ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا ہماری ہے۔ بچوں یہاں پہ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، تم اس پہ راضی ہو؟ کہا یا رسول اللہ راضی ہیں۔ پوچھا بچوں اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہم اس کو ہبہ کرنا چاہتے ہیں، وقف کرنا چاہتے ہیں، عطیہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، یتیم تھے، میرے نبی نے ان کے وقف کو قبول نہیں کیا، ہبہ کو قبول نہیں کیا، عطیے کو قبول نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کی قیمت تم لے لو۔ کہا ہم نہیں لیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی ان سے فرمایا قیمت نہیں لوگے میں خرید نہیں سکتا۔ بچوں نے ہاں کر دی، 5 دینار قیمت تھی۔ میرے نبی نے صحابی سے کہا ان بچوں کو 10 دینار دے دیے جائیں۔ 10 دینار میں جگہ مسجد نبی کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی۔ سامنے ابو ایوب انصاری نے کہا میں اپنی جیب سے نکال کر دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں، میرا یار غار ابو بکر صدیق جو راستے میں میرے ساتھ تھا، سفر میں ساتھ تھا، حضر میں ساتھ تھا، سارا مال اس نے جھولی میں ڈال دیا، گھر خالی کر کر وہ آیا، سب کچھ وہ لے کر آیا۔ آپ نے پیچھے بھی سن لیا کہ ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر نے اس برتن میں پتھر ڈالے جس میں پیسے ہوتے تھے، تاکہ دادا جب سوال کرے کہ پیسے ابو بکر لے گیا، والد سوال کرے کہ پیسے ابو بکر لے گیا، تو ہم کہیں گے نہیں وہ چھوڑ گیا ہے۔ حضور کے ساتھ ابو بکر پیسہ بھی لائے، سواریاں بھی لائے، کپڑے بھی لائے، چادریں بھی لائے، سب کچھ لائے، اور کہا یا رسول اللہ یہ میری خواہش ہے کہ ابو بکر کی جان بھی قربان آپ کے نام پر ہو، مال بھی قربان آپ کے نام پر ہو، بیٹی بھی آپ کی طرف منسوب ہو جائے۔ آج اللہ کے نبی نے ابو ایوب انصاری سے کہا ابو بکر نے جب مجھ سے خواہش کا اظہار کر دیا ہے، آج ان بچوں کو بھی مسجد کے پیسے ابو بکر صدیق عطا کرے۔ مسجد نبی کے تعمیر میں بنیادی کردار ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبی کے بناتے وقت ہر ایک کے حجرے کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی آخری 17 دن کی نمازیں اور ایک روایت میں 13 دن کی نمازیں ان کی امامت بھی سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان ابو بکر کے ہوتے ہوئے امامت نہیں کروا سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کھڑکی کھول کر پردہ ہٹا کر دیکھا کہ ابو بکر کے پیچھے عمر نماز پڑھ رہا ہے، عثمان نماز پڑھ رہا ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم اب میں کامیاب ہو گیا، ابو بکر کی امامت پر سارے متفق ہو گئے ہیں، اب مجھے اختلاف کا ڈر نہیں، سارے صحابہ نماز میں آ چکے ہیں، کوئی بندہ اختلاف کا شکار نہیں کرتا۔ اس وقت بھی رسول اللہ نے ابو بکر کو امامت قیادت عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا آج یہ امامت کا مستحق اپنی امامت کو سنبھال چکا ہے، اور اے اللہ ابو بکر نے جو کام میرے ساتھ کیے ہیں اس کا احسان صرف تو اتار سکتا ہے، میں نہیں اتار سکتا۔ آج مسجد نبی کی جگہ کی زمین کی قیمت بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے مال سے ادا کی، اور قرآن کی آیت اتری وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے خدا نے اس کو بچا لیا جو سب سے بڑا متقی ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے کہ میرا مال پاک ہو جائے، اگر نہیں دوں گا مال حرام ہو جائے گا، نہیں دوں گا مال غلیظ ہو جائے گا، دودھ میں پیشاب گر جائے کوئی نہیں پیتا،
دودھ کے اندر کوئی گندگی چیز گر جائے کوئی نہیں پیتا، دودھ میں کوئی کیڑا مر جائے کوئی نہیں پیتا، دودھ میں کوئی گدھا مر جائے کوئی نہیں پیتا، اس لیے کہ وہ دودھ گندا ہو گیا، نجس ہو گیا، بدبودار ہو گیا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا سب کا مال گندا ہے مگر صدقے والے کا پاک، سب کا گندا ہے مگر زکوٰۃ والے کا پاک، سب کا گندا ہے، خیرات والے کا پاک، سب کا گندا ہے، یتیم کو دینے والے کا پاک، بیوہ کو دینے والے کا پاک۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ہم نے بڑا احسان کیا، نہیں دو گے تو حرام کھاؤ گے، نہیں دو گے تو غلاظت کھاؤ گے، نہیں دو گے تو اللہ کے ہاں وہ چیز قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں دو گے سارا رزق حرام کا اندر جائے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو گنجا صاحب بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کر کر وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، تیرا میں خزانہ ہوں، تیرا میں مال ہوں، میں بینک میں پڑا تھا تو مر گیا تھا، آج میں تیرے سامنے آیا ہوں، آج مجھ سے نفع اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے، تو کتنا اٹھا سکتے؟ انا کنزک انا مالک، زکوٰۃ دینے کو احسان نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ یہ احسان لینے والوں نے کیا ہے، کھانے والوں نے کیا ہے، متقی لوگوں نے کیا ہے، طلباء نے کیا، مجاہد نے کیا، بیوہ نے کیا، یتیم نے کیا، غریب نے کیا، کمزور نے کیا، جس نے آپ کی زکوٰۃ کو لے کر کھایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے مال کو پاک کر دیا۔ مسجد نبی کا مال گیا، قرآن اتر گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے خدا نے بچایا اس بندے کو جو سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے مال دے کر اپنے مال کو پاک کر دیا، اس کے مال کی غلاظتیں ختم ہو گئی، مال کی تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ وہ ابو بکر کتنا خوش قسمت انسان تھا جس کے 10 دینار رسول اللہ کے سامنے بچوں کو ادا کر دیے گئے۔ پہلی مسجد مدینہ میں جو بنی وہ قباء کی بنی، حضور اکرم کے اس صحابی نے مال دیا۔ دوسری مسجد نبی کی بنی، ابو بکر نے مال دیا، رسول اللہ کے صحابہ نے سامنے کھڑے ہو کر جنت بنا لی، سامنے کھڑے ہو کر جنت میں چلے گئے، سامنے کھڑے ہو کر قرآن اتر گئے، سامنے کھڑے ہو کر فرشتوں کی رحمتیں اتر گئی۔ وہ کتنا خوبصورت ہاتھ تھا جو حضور کے سامنے ہاتھ نکالے اور ان بچوں کے حوالے کر دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ قطعہ زمین کا خریدا تو خریدار ابو بکر صدیق بنے۔ خریدنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان بچوں سے پوچھا، بچوں تم راضی ہو؟ یتیم کا مسئلہ تھا، یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرو، کوئی مر جائے مرنے والے کا پیسہ نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کھڑے تھے، کمرے میں اندھیرا تھا، بندہ بیمار تھا، عیادت شروع تھی، بیمار بندہ بالکل بیماری کے آخری مراحل میں تھا۔ امام ابو حنیفہ سے کہنے لگا حضرت میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ حضرت بیٹھ گئے، روح جس وقت پرواز ہو گئی، جلتا ہوا چراغ امام ابو حنیفہ نے پھونک مار کے بجھا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اندھیرے میں مشقت برداشت کی، جلتے ہوئے چراغ کو کیوں بجھایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے پہلے یہ بیمار آدمی کی ملکیت میں تھا، اس کے سامنے جل رہا تھا، میرے لیے یہ جائز تھا، لیکن وہ بیمار مر گیا، اس کی تمام چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اب یہ اس کے بچوں کی ملکیت ہو گئی۔ اب میں نے سوچا کہ بچے اجازت دیں گے چراغ جلے گا، نہیں دیں گے چراغ نہیں جل سکتا۔ بچوں نے آ کر کہا حضرت ہم اجازت دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے دوبارہ چراغ جلا دیا۔ یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی مرتا ہے تو آج کل اس کے لیے تمام چیزوں کا اہتمام مرنے والے کے مال سے کیا جاتا ہے اور بعد میں پیسے اس کے اکاؤنٹ سے نکلوا لیے جاتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یتیم بچوں کا پیسہ ہے، وہ اس کی عورت کا پیسہ ہے۔ حضور نے مسجد کے اندر اتنی احتیاط فرمائی کہ نہیں میں مفت نہیں لیتا، تم 5 مانگتے ہو میں تمہیں 10 دوں گا، تمہارا حق میں ڈبل کروں گا، تمہارے پیسے میں دگنے کروں گا تاکہ تمہیں ثواب ملے، مجھے ملے۔ قیامت کے دن اللہ مجھ سے نہ پوچھے کہ یتیموں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے 40ویں کے اوپر جو دعائیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد،
اس وقت کوئی بندہ کسی یتیم کو نہیں پوچھتا. اب یتیم کہتا ہے جی میں تو نہیں دے سکتا، فوراً تانا پڑتا ہے تو باپ کا گستاخ ہے، تو باپ کا نافرمان ہے، تو ماں کا نافرمان ہے، تجھے باپ سے محبت نہیں، تجھے ماں سے محبت نہیں، تجھے عقیدت نہیں. وہ کیا کرتا ہے بیچارہ، شرما شرمی اپنے باپ کے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکال کر، اپنے حصے کو نکال کر وقف کرنے کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے. 50 لاکھ روپیہ اس کے 40ویں کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اور دنیا کہتی ہے جی واہ جی واہ، کیا خوبصورت اس نے اپنے باپ کی عقیدت دکھائی، ماں کی عقیدت دکھائی، کیا محبت تھی، کیا جذبہ تھا، کیا خوبصورت نظام تھا، کیا خوبصورت انتظام تھا. یہ اس نام کو سنانے کے لیے، سننے کے لیے لاکھ روپیہ یتیم کے ہاتھ سے اس کے رشتہ دار ہتھیار لیتے ہیں. اللہ کے بندے اگر کرنا ہے تو اپنے ہاتھ سے کرو. دوست تمہارا ہے، وہ اس کے پیسوں سے خرچ کرنا ہے، وہ مر گیا پھر بھی اس کو معاف کوئی نہیں کرتا. ہمارے نبی نے یتیم کے ساتھ یہ حق ادا کیے ہیں. مسجد کی زمین پر بھی یتیم کو یتیم سمجھا ہے، اس کے پیسے دگنے کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کے حق کو ادا کر دو. مسجد نبی کی آج زمین خرید لی گئی. ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کے اوپر، اللہ مجھ پر، پوری کائنات پر اپنا رحم فرمائے کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا ہے، میں نے مسجد نبی کی زمین کو خریدا ہے. خدا کی قسم جو مسجد کی زمین کو خرید کر جائے وہ کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. جہاں اذان ہو، جہاں نماز ہو، جہاں جنازے ہوں، جہاں دعائیں ہوں، جہاں توبہ ہو، جہاں اعتکاف ہو، جہاں پر کوئی بندہ تسبیح کرے، کوئی تذکیر کرے، کوئی قرآن پڑھے، کوئی سجدہ کرے، کوئی رکوع کرے، کوئی جھک جائے، کوئی عالم بیٹھے، کوئی اللہ کا ولی بیٹھے، کوئی بچہ قرآن پڑھے، فرشتے اتریں، لیلۃ القدر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں، ہر مقام پر ایک خوبصورت جملے نازل ہوں، جہاں پر شیطان کبھی نہ آئے، غلاظت کبھی نہ آئے، شراب کبھی نہ آئے، حرام کبھی نہ آئے، کوئی گندی محفل نہ ہو، جہاں پہ موسیقی کبھی نہ چلے، گانا کبھی نہ چلے، کوئی غیر عورت وہاں پر نہ آئے، کوئی بےہودہ انسان وہاں پر نہ آئے، کوئی بے پردہ عورت نہ آئے، کوئی جوتی لے کر آئے، دنیا کا بچہ بھی اس کو کہہ دے باہر نکل جا، کوئی ننگا آدمی آئے، دنیا کا بچہ بھی کہہ دے باہر نکل جا، کوئی مسجد میں گالیاں نکالے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو روک دے، کوئی مسجد میں تھپڑ مارے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو روک دے، جس کا تقدس رات کو بھی باقی، دن کو بھی باقی، 24 گھنٹے وہاں پر یا رکوع ہوتا ہے، یا سجدہ ہوتا ہے، یا فرشتے رہتے ہیں، یا نمازی آتے ہیں، جہاں پر اذانیں، تمام چیزیں ہر وقت ہوتی ہیں، جس کے چاروں دروازے کھلتے ہیں تو نماز کے لیے، کھلتے ہیں تو رکوع کے لیے، کھلتے ہیں تو سجدے کے لیے. اللہ کی قسم اس جگہ کے اندر عبادت کرنے والا اپنی جگہ پر ہے، مگر جو اس عبادت کی سنت کو جاری کر کر، زمین کو خرید کر، وقف کر کر مسجد بنانے کے اندر ہاں کر دیتا ہے، آپ خود تصور کریں کہ کیا اللہ اس کو کبھی دوزخ میں ڈالے گا؟ چندے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ کے گھر کے لیے چندہ مانگا جاتا ہے. آپ اپنے گھر کے لیے چندہ مانگے تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. اس کے لیے اس لیے کہ آپ ساری زندگی کی جمع پونجی اس پہ لگا دیتے ہیں، اور مسجد کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا. جب نکالیں تو نوٹ بھی نیا ادا کیا کریں، مسجد کے لیے کھلے دل سے کیا کریں، تصور کیا کریں کہ اللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال دیا، جو آیا مجھے گننے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ دیتا ہوں. اما عائشہ کے پاس بھانجے نے 10,000 دینار بھیجے، اما جی یہ آپ کے ہیں، آپ تقسیم کرنا شروع ہوئی، سارے کر دیے، ایک دن میں کر دیے، اور اس کے بعد رات کو افطاری کا وقت آیا، نوکرانی نے کہا اما جی آپ کے لیے تو کھجور بھی نہیں، کم از کم اس میں سے رکھ تو لیتی. آپ نے کہا اللہ کی قسم میں تقسیم کرنے میں ایسی مصروف ہوئی، مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ بھی ہے کہ نہیں، میں نے افطار بھی کرنا ہے کہ نہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا انفقی تنفقی، تو خرچ کرتی جا، رب تجھ پہ خرچ کرتا جائے گا، تو دیتی جا، رب اوپر سے دے گا، تو دیتی جا، رب تجھے دے گا. حضرت علی نے ایک دن 1 دینار صدقہ کیے. گھر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کوئی بندہ آیا تھا، اس نے 9 روپے آپ کے لیے دیے. آپ نے کہا آپ سچ نہیں بتا رہی؟ کہا نہیں دیے. آپ نے فرمایا 9 نہیں دے سکتا، وہ 10 دے گا. کہا ہاں بالکل 10 دیے ہیں. پوچھا آپ کو کیسے یقین ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کے قرآن حدیث کو پڑھا ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 نقد دے گا.
تو میں نے یہ سمجھا کہ دینے والا 9 نہیں دے سکتا، اگر دے کر گیا ہے تو 10 دے کر گیا ہے، نقد نصرت نقد وعدہ۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت علی صحابی تھے، مال حلال کا تھا، 1 روپیہ دیا تو وہ رکا نہیں، فوراً اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جب قبول ہو گیا تو اس کی جزا بھی آ گئی۔ اور ادھر سے ہم صدقہ کرتے ہیں جی، حدیث میں آتا ہے جی تم صبح دو تمہیں شام کو میں دوں گا، ہم نے کر دیا ہمیں تو نہیں ملا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے مسجد بنوا دی مجھے تو کچھ نہیں ملا آج تک۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ دی ہے میرے مال میں اضافہ نہیں ہوا۔ کوئی کہتا ہے میں نے 10 روپے دیے ہیں تاکہ مجھے 100 روپیہ ملے۔ اللہ کی حدیث کے مطابق صحابی کا موازنہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی وہ تھے جو حلال لاتے تھے، حلال دیتے تھے، حلال لیتے تھے، اور ان کے صدقے اللہ کے ہاں قبول ہوتے تھے، رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے صدقوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم صدقے میں صدقہ، پھر بھی مصیبت آ رہی ہے، صدقے میں صدقہ پھر بھی مصیبت آ رہی ہے۔ اس میں غور کریں کہ اللہ ہماری کمائی میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی ہمیں مطلع فرما۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمارے نبی نے زمین کو خریدا، تعمیر کا کام شروع ہوا، صحابہ سحری سے پہلے مسجد نبی کے باہر پہنچ گئے، ایک ایک صحابی کھڑا ہے، حضور باہر آگے، صبح کی کرنیں شروع ہوئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری جھولی میں مسجد نبی کا پہلا پتھر اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی مٹی پڑی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کے چہرے کی سفیدی اس مٹی کے نیچے آ گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کھودا، پہلی اینٹ آپ نے وہاں رکھ دی، پیچھے دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنی جھولی میں پتھر لے کے کھڑا ہے، میرے نبی نے کہا اب تو رکھ دے، پیچھے دیکھا تو عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ان کے پیچھے عثمان غنی کھڑے ہیں، حضور نے ان کو بلا کر کہا اپنی اپنی اینٹ رکھتے جاؤ، صحابی آگے آگے بڑھتے گئے، ہم زیادہ سے زیادہ اینٹیں رکھیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جتنے لوگ نظر آتے ہیں ان سب کو بلا لو، مسجد نبی کی اینٹ اگر لگا دیں گے انشاءاللہ اللہ ان کی جنت کی اینٹ لگائے گا۔ یہی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ مسجد بنے تو گنہگاروں کو بھی لایا کرو، ان سے اینٹ اٹوا کر لگا دیا کرو، خدا ان کو 1 سیکنڈ میں ہدایت دے سکتا ہے، مسجد کا نمازی بنا سکتا ہے۔ مسجد نبی میں اینٹیں شروع ہو گئی، ایک صحابی بالکل جنون کی حالت میں پتھر پہ پتھر اٹھا رہا ہے، کبھی 2 اینٹیں کبھی 3 اینٹیں، حضور اٹھاتے ہیں، صحابہ اٹھاتے ہیں، مسجد نبی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لاتا ہے، کندھوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لاتا ہے، ان کے آنکھوں سے پسینے جاری ہو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا اے عمار خدا کی قسم تو کیسا صحابی ہے جس کی ماں بھی شہید ہو گئی، تو بھی شہید ہو جائے گا، تیرا سارا خاندان شہید ہو گیا، تمہارے ساتھ تو اللہ کے ہاں جنت کا وعدہ ہے۔ عمار نے اس وقت یہ کہا تھا اللہم ھذا لا حمال خیبر، اے اللہ یہ بوجھ تو ہے، وزن تو ہے، مگر خیبر کا وزن تو نہیں ہے، وہاں کے دروازے کو بھی تھی، کسی صحابی نے اٹھایا تھا، حضرت علی کے ہاں اللہ نے وہ بھی فتح کروا دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے جا رہے تھے، صحابہ اینٹیں اٹھاتے جا رہے تھے، لگتی جا رہی تھی۔ آج وہ دیواریں جا کر دیکھو، ان صحابہ کے ہاتھوں کی لگی ہوئی آپ کو مسجد نبی کی شکل میں آئیں گی، اور امت بعد میں یہ سوچتی کہ صحابہ چھوٹی سی مسجد میں تھے، آج وہ مسجد نہیں ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں شاید وہ مسجد نبی نہ ہو۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کر دعا کر دی اے اللہ قیامت تک جتنی بڑھتی جائے یہ مسجد نبی ہی رہے۔ آج جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں مسجد نبی کی چھوٹی سی جگہ ہے، پیچھے آپ کو کتنے پیچھے نظر آتی، دائیں طرف بائیں طرف، کل اور بڑھ جائے، پرسوں اور بڑھ جائے، پھر آگے اور بڑھ جائے۔ حضور نے ایسی دعا کر دی، خدا کی قسم آج سمجھ سکتے ہیں کہ نبی آپ اس مجمع کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے کیسی دعا کر کے چلا گیا۔ اللہ قیامت تک جو مجمع بیٹھے جگہ تنگ ہو جائے پھر اس کو کھول دیا جائے، تنگ ہو جائے کھول دیا جائے، اور نبی نے یہ دعا کر دی اللہ خدا کے لیے ایسا تیری رضا کے لیے ہو جائے کہ جہاں تک یہ بڑھے مسجد نبی بن جائے، جہاں تک چلے مسجد نبی بن جائے، کروڑوں آ جائیں، اربوں آ جائیں، خربوں آ جائیں، سارے پلازے ہوٹل گرا کر پیچھے بنا دیے جائیں۔ آج وہ ہوٹل ہیں لیکن کل اس کو بنایا جائے گا، میرے نبی کی دعا سے وہ مسجد نبی بن جائے گی، اور سارے آنے والے اس کے اندر اس کا ثواب حاصل کریں گے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ کو یہ مقام ملے۔ مسجد نبی بکریاں تھی، چارہ کم تھا، حضور نے بڑی خوبصورت دعا کی
اللہ مدینہ کی بکری کا آدھا پیٹ جو ہے وہ دوسری بکریوں کے پورے پیٹ کے برابر کر دے، یعنی دوسری جگہ پر پوری پیٹ بھر کے بکری کھائے، مدینہ کی بکری آدھا پیٹ بھر کر کھائے تب بھی اس کی بھوک کو مٹا دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں کھانے کم ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوالے چھوٹے کر دو، نوالے چھوٹے کر دو۔ آج بھی یہ شکایت ہوتی جی ہمارا رزق کم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تمہیں فاقے کا مسئلہ ہے تو ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی ہے، اس کے خاندان میں جا کر دیکھو، ان کے طریقے پہ چلو، اللہ فاقے دور کر دے گا۔ ابو موسیٰ اشعری کے ہاں یہ ہوتا تھا، ان کی گلی کے اندر دسترخوان بچھتا تھا، سارے گھر والے اپنے گھر کا پکا ہوا لاتے تھے، کوئی دال، کوئی گوشت، کوئی سبزی، کوئی چٹنی، کوئی پانی، کوئی کھجور، کوئی اس کی گٹلی، کوئی کچھ بھی نہیں لاتا تھا۔ سارے صحابہ بیٹھ جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، سب ایک دوسرے کو کوئی تانا نہیں دیتے تھے بلکہ ہر ایک دوسرے کو دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک پلیٹ میں جب کھانا کھاتے تھے اللہ کی رحمتیں اس میں برستی تھی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الثلاثہ وطعام الثلاثہ یکفی الاربع وطعام الاربع یکفی الثمانیہ، کہ ایک بندہ کھانا لائے دو کو رب کافی کرے گا، دو لائے تین کو کرے گا، تین لائیں چار کو کرے گا، چار لائیں آٹھ کو کرے گا۔ وہ نبی کی دعا اس وقت کی ہے، قبولیت آج ہے۔ اس وقت چار بندے عمرے پہ جا کر چار بندوں کا کھانا لیں، یہ دعویٰ ہے رسول اللہ کی دعا کے صدقے سے کہ 8 بندے اس پورے کھانے کو کھائیں گے پھر بھی بچے گا۔ اور یہ مشہور ہے، ایک بندے کا لیتے ہیں ہم 2 بندوں کو پورا ہو جاتا ہے۔ مکہ میں نہیں، مدینہ میں زیادہ مشہور ہے۔ یہ دعا بھی رسول اللہ نے کر دی ہے، اللہ ان کے پیٹ بھوکے نہ رہیں، اللہ ان کے سا میں برکت ہو، اللہ ان کے برتن میں برکت ہو، اللہ ان کی جان میں برکت ہو، اللہ ان کے گھر میں برکت ہو، اللہ ان کی مسجد میں برکت ہو۔ مسجد نبی تعمیر ہو رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیویوں کے گھر بھی اس کے ساتھ بنا دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر سے یہاں پر منتقل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر میں بھی کوئی زیب و زینت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھالوں سے چھتیں بنائی، کھجور کی چھالوں سے دیواریں بنائی، کھجور کی چھالوں سے دائیں بائیں کے پردے لگائے، یہاں تک کہ بعض حجروں پر بال لا کر اس کے پردے لٹکائے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگی بھی اتنی نازک اور اتنی زیب و زینت سے پاک تھی کہ دنیا کی عورت کے لیے آج وہ مثالی بن سکتی ہے۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سادگی میں رہو، سادگی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ فیشن، یہ ڈیزائن، یہ مصیبت کی مصیبت ہے۔ اب ایک کالر ہے اس کو موڑنا مصیبت، اس کے اوپر استری کرنا مصیبت، اور کئی بندے کالر کی وجہ سے گالیاں کھاتے ہیں کہ تو نے استری ٹھیک نہیں کی، تو نے لینڈ ٹھیک نہیں کی، تو نے فلاں نہیں کیا، تو نے اس کے کان صحیح نہیں بنائے، عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے اس کالر کی بنیاد پر کہ تو نے اس کالر کی استری کو خراب کر دیا، تو نے اس ٹائی کو صحیح نہیں لگایا، تو نے میرے پینٹ کی بیلٹ کو صحیح نہیں باندھا، میرے آفیسر نے مجھے بدنام کر دیا، جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ شریعت سے نکلے گا تو اس طرح کے جھٹکے انسان کو شیطان لگاتا ہے۔ سادہ لباس پہنے، میرے نبی کی ساری حدیثیں پڑھیں، آپ نے کبھی کھانے پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی، اگر ایک سڑی ہوئی سبزی تیری پلیٹ میں آ جائے تو بیوی کو برا نہ کہنا، یہ سمجھنا کہ رب نے چاہا تھا کہ آج تو سڑی ہوئی سبزی کھائے تو کھا۔ بیوی پر تانے، بیوی پر لانے کہ تو نے پینٹ استری ٹھیک نہیں کی، جی ٹائی صحیح نہیں لگائی، کالر صحیح نہیں لگائے۔ جتنی مصیبتیں اتنے مسئلے اتنے جھگڑے، سارا نظام۔ میرے نبی علیہ السلام کا سادہ لباس، سفید کرتا، چھوٹی سی شلوار جو آپ کی پنڈلیوں تک آ جاتی، بازو بھی تھے جو آپ کے آگے تک نہیں، حضور نے کبھی ان کو موڑا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بازو سلواتے، کف سامنے نظر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مختصر
کھانا مختصر، پینا مختصر، لباس مختصر، جوتی مختصر، گفتگو مختصر، ہر چیز میں اللہ نے اختصار رکھا ہے۔ اگر نبی کی زیادتی آپ کو نظر آئے گی تو صرف عبادت میں نظر آئے گی، لباس میں نہیں۔ عبادت پڑھو تو پھر نظر آئے گا کہ حدیث کہتی ہے رات کو پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا۔ عبادت پڑھو تو غار سور کی مشقت بھی آتی ہے، عبادت پڑھو مدینہ کی مسجد کی تعمیر آتی ہے، عبادت پڑھو 27 جہاد آتے ہیں، عبادت پڑھو رسول اکرم کے رکوع اتنے لمبے کہ صحابہ سمجھ گئے کہ وفات ہو گئی، عبادت پڑھو نبی کا صدقہ اتنا تیز کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ، عبادت پڑھو نبی کے اخلاق اتنے تیز کہ یہودیوں کے آگے بھی چادر بچھائی، عبادت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اتنے تیز کہ اللہ نے ان کے صدقے سے آپ کو معراج تک کی بلندیاں عطا فرمائی۔ حضور کی زیادہ کیا چیز تھی؟ عبادت۔ صحابہ کی زیادہ کیا چیز تھی؟ عبادت۔ صحابہ کی کم کیا چیز تھی؟ روٹی۔ حضور کی کم کیا چیز تھی؟ روٹی۔ صحابہ کا لباس مختصر تھا، نبی کا لباس مختصر تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے خرچے مختصر تھے، نبی کے خرچے مختصر تھے۔ اگر صحابی بڑا ہے عبادت میں بڑا ہے، نبی آگے گیا ہے عبادت میں گیا ہے، صحابی مشقت میں آیا عبادت میں آیا، نبی مشقت میں آیا عبادت میں آیا، صحابی نے تانے کھائے عبادت کی وجہ سے، نبی نے تانے کھائے عبادت کی وجہ سے، صحابی گالیاں کھاتا ہے عبادت کی بنیاد پر، نبی گالیاں کھاتا ہے عبادت کی بنیاد پر، صحابہ کی قربانیاں مانگی گئی عبادت کی وجہ سے، نبی کی قربانیاں مانگی گئی عبادت کی وجہ سے، صحابہ مشقت میں جہاں بھی نظر آئے، وہ خندق کے اندر، مسجد کے اندر، جہاد کے اندر، نبی جہاں بھی مشقت میں آیا وہ تمام جہادوں میں، تمام مسجدوں میں، تمام ہجرت کے راستوں میں آیا، تو آپ اس مختصر لفظ کو دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کی عبادت زیادہ تھی، باقی سب کچھ کم تھا، اور صحابہ کی عبادت زیادہ تھی، باقی سب کچھ کم تھا۔ اور امت اس نہج پہ ہے کہ عبادت ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بالکل تھوڑی، باقی ہے تو دنیا، لباس، دولت، گاڑیاں، کوٹھیاں، عورتیں، زیب و زینت، گانے، موسیقی، داڑھی کاٹنا، فلاں 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 چیزیں، یہ سارے عیب ہمارے اندر ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ کم ہے تو عبادت کم ہے، نماز کم ہے، روزہ کم ہے، ہجرت کم ہے، زکوٰۃ کم ہے، تمام چیزیں کم ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، اللہ تو ہم پہ وہ رحم کر جو حضور پہ کیا، تو وہ کام بھی تو کریں کہ عبادت زیادہ باقی سب کچھ کم۔ یہاں پہ سب کچھ زیادہ ہے، عبادت کم، یا عبادت بالکل ہے ہی نہیں، پھر اللہ ہم پر وہ رحم کس طرح کریں گے جو صحابہ پر کیا، جو انبیاء پہ کیا۔ مسجد بن گئی، تعمیر شروع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، روزانہ مسجدوں کی تعمیریں، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ایک عارضی حجرہ میرے لیے بھی بنا دو، اتنا کہ جتنا موسیٰ علیہ السلام نے بنایا۔ پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ موسیٰ کا حجرہ کیا تھا؟ فرمایا وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کا سر چھت کو لگ جاتا تھا، وہ لیٹتے تھے پاؤں دیوار کو لگ جاتا تھا، نہ کھڑے ہونے میں جگہ زیادہ تھی نہ لیٹنے میں جگہ زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب ترغیب دی، اللہ کی قسم ایک ایک صحابی جان مال ساری چیزیں قربان کر گیا، دنوں میں مسجدیں بن گئی۔ یہ بھی کوئی نظام نہیں کہ مسجد مسلمانوں کے ہوتے ہوئے سالوں میں بنے، آج یہی ہوتا ہے نا، مینار کھڑا کر دیا لوگ دیکھ رہے ہیں، سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال مسجد کے بنانے میں لگتے ہیں، گھر بنانا ہو تو 6 مہینے میں لگ کر کرائے پہ بھی لگ جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان شوکت نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جس کے اندر اللہ کا گھر اس کے محلے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور صحابہ مسجد سے محبت کیسی کرتے تھے، جب چٹائیاں بچھی تو صحابہ نے وہ بھی اٹھا دی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اس کے فرش سے اتنی محبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فرش اور ہمارے اندر کوئی چٹائی اور کپڑا نہ بچھے، ہم بس اس کے ساتھ ڈائریکٹ اپنے تعلق کو قائم کریں۔ آج کیا ہے، مسجد میں صفیں ہیں تو بندہ کہتا ہے جی ہم وہاں جاتے ہیں جہاں پہ کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، اگر گرمیوں میں اے سی بند ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے وہاں جاتے ہیں جہاں پہ اے سی چلتا ہے۔ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد وہ ہے جہاں پر آپ کا رب سے تعلق قائم ہو جائے۔ اور مسجد نبی کے اندر جو صحابہ بیٹھتے تھے، اللہ کی قسم ان کی محبت اتنی ہوتی تھی کہ ابو ہریرہ 24 گھنٹے وہاں سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔
حضور جاتے ہیں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ بیٹھا ہوا ہے، آتے ہیں ابو ہریرہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی دروازہ کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ بے ہوش ہیں، بالکل فرش پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے پانی پلاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں 7 ہجری میں مسلمان ہوا ہوں، بالکل آخری دور ہے، میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابہ تجارت میں ہیں، ابو ہریرہ حضور کے پاس، صحابہ ہجرت کے اندر ہیں، ابو ہریرہ حضور کے پاس، صحابہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ابو ہریرہ حضور کے پاس، سب سے آخر میں آنے والا ابو ہریرہ، آخری زمانے میں مسلمان ہونے والا، مگر سب سے زیادہ حدیثوں کا حافظ بن گیا حضور کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندگی تھا، اس لیے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ مثلہ فی الجنہ، جو بندہ ایک اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ مثلہ، اب مثلہ یہ عربی کا لفظ ہے، مثلہ کی مثال میں آپ کو یہاں یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس حال کو بناتا ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں، تو اللہ مثلہ، اسی کی کھڑکیاں، اسی کے پنکھے، اسی کی لائٹیں، اسی کی چھت، اسی کی وسعت، اسی کی طاقت، اسی کا حسن، ہر چیز آپ کو اللہ اس جیسی عطا فرمائے گا، ذرا سی بھی کمی نہیں ہے۔ اور بنانے والے 4 ہیں، مسجد خریدنے والا زمین کو، اس میں اینٹ لگانے والا، اور تیسرا جو اس مسجد کے اندر اس کے بننے پہ خوش ہو جائے۔ پچھلے جمعے کی بات وہی عرض کر رہا ہوں کہ جدھر مسجد بنے وہاں سے پلاٹ بیچ کے بھاگتا جائے کہ جی مصیبت بن گئی، مصیبت بن گئی، رولا پڑ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، وہ خوش ہو جائے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھر دیا، ساتھ اپنا گھر بھی دے دیا، گھر دیا ساتھ اپنا گھر بھی دے دیا، اور آج پڑوس دیا، قیامت کے دن بھی پڑوس ملے گا، اس بات پر وہ خوش ہو جائے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جو مسجد کا نمازی ہو، یہ 4 بندے مسجد کی تعمیر والے ہیں، زمین کو خریدنے والا، اینٹیں لگانے والا، اس کے بننے پہ خوش ہو جانے والا، اور چوتھا وہ بندہ ہے جو اس کو آباد کرے، بے آباد نہ کرے، ویران نہ کرے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب کیا ہے، اب یہاں پہ سڑک کے اندر رکاوٹ بن گئی ہے تو لوگ آتے ہی نہیں، کیا ہے جی مسجد دور ہو گئی ہے۔ مدینہ کے اندر آپ احادیث پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آتے تھے من عوال المدینہ، مدینہ کے دائیں بائیں کے جو کنارے اطراف ہیں وہاں سے، اور یہ بھی آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کے صحابہ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے تھے، والشمس مرتفعۃ، اور سورج ابھی نظر آ رہا ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ علماء نے بڑے عجیب جملے لکھے کہ ان کے آنے میں اتنی تیزی تھی کہ وہ 3-4 کلومیٹر آتے، 3-4 کلومیٹر جاتے، عصر کی نماز پڑھتے، اور پھر جا کر اپنے گھروں تک پہنچ جاتے تاکہ آتے وقت کی نماز مسجد نبی میں ملے، اور جاتے ہوئے بھی اپنے گھر کے اندر ہم نماز پڑھیں جس طرح بھی ہو سکے، نماز راستے میں ہماری خراب نہ ہو، قضا نہ ہو۔ صحابہ کے اتنے تیز قدم، 8 کلومیٹر وہ چلتے تھے، عصر سے مغرب کے درمیان مسجد نبی میں نماز پڑھتے، حضور سے مصافحہ کرتے، درس تدریس سن کر واپس جا کر اپنے گاؤں کے اندر پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ 8 کلومیٹر کے فاصلے سے آنے والے صحابہ نہ ادھر نماز کو مس کرتے تھے نہ ادھر کرتے تھے۔ اب یہ رکاوٹ بن گئی ہے، تو یہ رکاوٹ تو آپ کو دور صحابہ کی طرف لے گئی۔ کثرت الخطا الی المساجد، اپنے قدم بڑھاؤ، زیادہ بڑھاؤ، مسجدوں کی طرف نہیں بڑھا سکتے تو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے حکومت تک رسائی دی ہوئی ہے، ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ کے بندو یہ کون سا راستہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مسجدوں کی آبادی ان کی ویرانی میں بدل جائے اور عوام خوشحال ہو جائے۔ مسجد بے آباد ہو جائے گی تو عوام کے اوپر اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ تو چند لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں، پورے محلے والے اس کے اندر آ کر اللہ کی مغفرت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر 50 نمازیوں سے 2 نمازی نماز پڑھتے ہیں، 50 نمازیوں میں سے 2-4 بندے نماز پڑھتے ہیں، باقی اپنے گھروں میں ہیں، ہر ایک کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جو بندے صاحب اقتدار تک پہنچنے والے لوگ ہیں وہ درخواستیں کریں پورے اس لاہور کے حوالے سے کہ آپ نے اس راستے کو تو بنایا لیکن مسجد کے راستے کو ختم نہ کریں، مسجد کے راستوں کو مزید دیں تاکہ جو لوگ بیچارے ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے تھے ان کے لیے بھی کوئی اچھا راستہ بنائیں تاکہ وہ بوڑھے لوگ بھی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ کے نماز پڑھیں۔
پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ یہی سمجھیں کہ دور صحابہ کی ایک محنت آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی اور مسجد میں آنے کے لیے آپ کو جلد نکلنا پڑے گا۔ اس لیے یہ فیکٹری والے حضرات کی طرف سے بھی یہی درخواست تھی، ہم نے بھی یہ ترتیب بدلی ہے کہ آئندہ انشاءاللہ 12:45 سے لے کر 1:30 بجے تک بات چیت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا اہتمام ہوگا۔ تمام حضرات آئندہ یہ کوشش فرمائیں کہ 12:45 پر مسجد میں تشریف لے آئیں تاکہ بر وقت شروع ہو، بر وقت فارغ ہو جائیں۔ اور اس مشکل وقت کی وجہ سے کہ آنے میں دیر، جانے میں دیر، راستوں کا مسئلہ ہے، رکاوٹوں کا مسئلہ ہے، اس کے اندر کئی لوگ ہیں جو صاحب اقتدار تک رسائی رکھتے ہیں، سیاست کے حوالے سے ان تک پہنچ سکتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے جاتے ہیں تو آپ کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہی مسجد نہیں ہے بلکہ کئی مسجدیں ہماری اس زد میں آ گئی کہ ادھر کے نمازی ادھر رہ گئے، ادھر کے ادھر رہ گئے، سلام دعا بھی ختم، اتفاق بھی ختم، کئی مسائل جنم لے چکے۔ تو اس لیے ان حضرات تک یہ بات پہنچائیں کہ بھئی آپ نے عوام کی خدمت کی ہے تو اللہ کے گھر کو بھی آباد کریں تاکہ اللہ آپ کو مزید خدمت کا موقع بھی دے اور ثواب بھی دے اور اللہ بھی خوش ہو اور عوام بھی آپ سے خوش ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔